آج کے اس کلاس میں مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب جان پہچان کے سبق نمبر 12 کا، جس کا عنوان ہے آدمی کی کہانی۔ سبق آدمی کی کہانی میں بچوں آدمی کی تخلیق کس طرح سے ہوئی، دنیا میں کس طرح سے انسان کی آمد ہوئی، شروعاتی شکل کیا تھی، کس طرح کے حالات تھے اس وقت، اور دنیا کس طرح سے بنی، پوری کی پوری کہانی محمد مجیب نے ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ اس سبق کو بچوں پروفیسر محمد مجیب نے لکھا ہے، جو اردو ادب کی جانی پہچانی شخصیت ہے، بڑا نام ہے اردو ادب میں۔ آپ ایک دانشور بھی تھے، آپ محقق بھی تھے، آپ مورخ بھی تھے، اور اردو اور انگریزی میں مصنف بھی تھے۔ آپ کی انگریزی کے اندر بھی بہت ساری نثر موجود ہیں، اور اردو ادب میں بھی آپ کی بڑی تعداد کے اندر نثریں موجود ہیں۔ آپ کا جو بڑا کارنامہ ہے بچوں وہ یہ ہے کہ آپ نے انگریزی ادب کی خصوصیات کو بڑی آسانی سے اردو زبان میں پیش کیا ہے، یعنی اردو زبان میں انگریزی زبان میں جو خاصیتیں ملتی ہیں ان خاصیات کو آپ نے اردو زبان میں استعمال کیا ہے۔ اور ساتھ ہی آپ کا جو ایک اور بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ آپ بڑے سے بڑے سمندر کو، یعنی بڑی نثروں کو چھوٹے پیمانے کے اندر بھر دیتے تھے، چھوٹی تعداد کے اندر اس کو کم کر دیتے تھے، مشکل بات کو آپ کو آسانی سے سمجھانے کا ہنر آتا تھا۔ تو محمد مجیب کی لکھی ہوئی ہے، یہ پروفیسر تھے، جامعہ ملیہ اسلامیہ سے آپ جڑے ہوئے تھے، آپ نے کئی الگ الگ یونیورسٹیوں سے اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کی ہے، بہت بڑے دانشور تھے، معلم تھے۔ سبق کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے کے اندر ہم پروفیسر محمد مجیب کی زندگانی کے حوالے سے، آپ کی طرز تحریر اور کلام کی خصوصیات کے حوالے سے مطالعہ کریں گے، معلومات حاصل کریں گے۔ دوسرے حصے کے اندر ہم سبق آدمی کی کہانی پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ مجیب آدمی کی پیدائش کس طرح سے بتا رہے ہیں، کیا کیا دور سے ہمیں گزرنا پڑا ہے، کس کس پریشانیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے جو ہمیں آج یہ شکل و صورت ملی ہوئی ہے، ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس باتوں کا ہم سبق کے دوسرے حصے میں مطالعہ کریں گے، اور تیسرے حصے میں ہم سبق سے متعلق سوالوں کے جوابات حاصل کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سبق کا پہلا حصہ۔ یہاں ہم پروفیسر محمد مجیب کے حوالے سے تعارف حاصل کریں گے، آپ کا تعارف حاصل کریں گے۔ تو بچوں دیکھیے، پیدائش یعنی ولادت آپ کو یاد رکھنا ہے، آپ کو جگہ بھی یاد رکھنی ہے۔ پروفیسر محمد مجیب، لکھنؤ میں آپ پیدا ہوئے اور دہلی میں آپ کا انتقال ہوا، اور 1985 آپ کے انتقال کا سال ہے۔ لکھ لینا ہے آپ کو، اور اس کو یاد بھی رکھنا ہے آپ کو۔ محمد مجیب لکھنؤ میں پیدا ہوئے، ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی۔ 1918 میں سینئر کیمبرج کا امتحان پاس کیا، اور 1919 میں وکالت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ انگلینڈ چلے گئے۔ آپ کے جو والد تھے وہ بھی لکھنؤ کے متومل خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بہت مالدار شخص تھے اور بیرسٹر تھے۔ تو آپ کے خاندان کے اندر جو ہے کسی بات کی کمی نہیں تھی، فراوانی تھی ہر چیز کی۔ تو آپ کو اچھی قسم کی تعلیم حاصل ہوئی، پڑھا لکھا گھرانہ تھا، اسی طرح کی تربیت آپ کی بھی کی گئی۔ تو آپ کی جب شروعاتی تعلیم مکمل ہو گئی، شروعاتی تربیت مکمل ہو گئی، تو اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ کو انگلینڈ بھیجایا گیا۔ انگلینڈ گئے آپ، اور 1922 میں بی اے آنرز پاس کیا۔ لندن میں انہوں نے فرانسیسی اور لاطینی بھی سیکھی۔ بچوں محمد مجیب جو ہیں وہ کئی زبانوں کے جانکار تھے، بہت تیز ذہن کے مالک تھے، اور اپنی اسی ذہانت کی وجہ سے انہوں نے الگ الگ طرح کی زبانوں کے اندر اپنی مضبوطی ظاہر کی۔ ان زبانوں کو بہت آسانی سے یہ بول دیا کرتے تھے۔ آپ کو فرانسیسی بھی آتی تھی، لاطینی بھی آتی تھی، آپ کو جرمنی زبان بھی آتی تھی، فرینچ زبان کے اوپر بھی آپ کی بہت اچھی پکڑ تھی، انگلش بھی آپ کی اچھی تھی، اور اردو میں بھی آپ بہت اچھے کلام لکھے ہیں، آپ نے عمدہ قسم کے کلام آپ نے لکھے ہیں۔ وہاں سے برلن گئے اور چینی زبان میں بھی کمال حاصل کیا۔ وطن واپسی کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ میں استاد مقرر ہوئے۔ جب آپ جرمنی سے یہاں پر آ گئے ہندوستان، تو آپ کو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں استاد کے عہدے پر تقرر کر دیا گیا آپ کا۔ بچوں میں آپ کو بتا دوں کہ جب محمد مجیب جرمنی میں تھے، جرمنی میں آپ کی ملاقات ڈاکٹر ذاکر حسین
اور ڈاکٹر عابد حسین سے ہوئی۔ یہ بھی اس وقت وہاں طالب علمی کے دور میں تھے، علم حاصل کر رہے تھے۔ آپ کی ملاقات ہونے کے بعد ایک جیسا آپ کا ذہن تھا اور ایک ہی جیسی سوچ رکھتے تھے، فکر میں ملتے جلتے فکر تھے، تو انہی تفکرات کی بنا کے اوپر آپ میں گہری دوستی ہو گئی اور وہ دوستی آپ کی برقرار رہی۔ جرمنی سے جب آپ ہندوستان آئے تو آپ کی ملاقات حکیم اجمل خاں سے ہوئی۔ حکیم اجمل خاں بھی بہت بڑے مفکر تھے، ہمدرد تھے، قوم کے سچے ہمدرد تھے، معاشرے کے اور قوم کے۔ آپ نے ان لوگوں سے بات کی، کن سے؟ ڈاکٹر ذاکر حسین سے، ڈاکٹر عابد حسین سے اور محمد مجیب سے، اور ان تینوں کو بہت کم تنخواہ کے اوپر جامعہ ملیہ اسلامیہ کے کام کاجوں سے وابستہ کر لیا، یہاں پر ان کو اس کے لیے راضی کر لیا۔ جرمنی سے آپ نے تعلیم حاصل کی تھی تینوں نے ہی، اور چاہتے تو بہت اچھے عہدوں کے اوپر، بہت اونچی تنخواہوں کے اوپر یہ کام کر سکتے تھے، لیکن صرف قوم کی خدمت کرنے کے لیے، معاشرے کی خدمت کرنے کے لیے، ملک کی خدمت کرنے کے لیے انہوں نے بہت کم تنخواہ کے اوپر کام کرنا مان لیا، منظور کر لیا۔ یہ راضی ہو گئے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کام کرنے کے لیے، وہاں خازن بھی رہے اور آگے چل کے یہ شیخ بھی بنے۔ اور ڈاکٹر ذاکر حسین وہ تو ہمارے ملک کے صدر مقرر ہوئے تھے، صدر کے عہدے تک آپ گئے تھے، تو یہ بہت بڑی شخصیتوں کے بیچ میں رہے اور ان کے حساب سے ہی اپنے کام کرتے رہے۔ تو آپ جب جرمنی سے آ گئے تو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں آپ کا تقرر کر دیا گیا۔ 1948 میں انہوں نے شیخ الجامعہ کے نئے ذمہ داری سنبھالی۔ آپ نے شیخ الجامعہ کی ذمہ داری آپ کو دی گئی، آپ وائس چانسلر وہاں پر بنے اور اسی عہدے سے آپ سبکدوش ہوئے، پھر آپ وہیں رہی اور اسی عہدے سے آپ سبکدوش ہوئے۔ سبکدوش یعنی اپنی ذمہ داری ادا کر دینا، کندھے سے بوجھ اتار دینا، یہاں مراد ہے ریٹائرمنٹ۔ آپ نے پوری زندگی، جب تک آپ کی علمی زندگی تھی، آپ کی طاقت تھی، قوت تھی آپ کے جسم کے اندر، آپ نے فرض اپنے انجام دیے، اپنے جو بھی کام دیے گئے تھے ان کاموں کو، ان خدمت کو آپ نے پورا کیا۔ اور جب آپ کے جسم کی قوت کم ہو گئی، آپ کو کمزوری لگی اور ریٹائر ہونے کا وقت آیا، تو آپ اونچے عہدے سے، شیخ الجامعہ کے عہدے سے آپ ریٹائر ہوئے، سبکدوش ہوئے۔ انہیں کتب بینی، اب جو ان کو شوق تھے، کیا کرتے تھے وہ، کس طرح کے شوق ان کے تھے، تو وہ دیکھیے کہ ابھی ہم نے بچوں زندگانی کے حوالے سے بات کی ہے کہ کیا زندگانی ان کی گزری تھی، تو آپ نے دیکھا کہ علم حاصل کرنے میں اور قوم کی خدمت کرنے کے اندر انہوں نے اپنی زندگانی کا بہت بڑا حصہ وقف کر دیا تھا، اس میں صرف کر دیا تھا۔ اب انہیں کن چیزوں کا شوق تھا، اور اس کے بعد آپ کی لکھی ہوئی کتابیں ہم دیکھتے ہیں۔ انہیں کتب بینی کا شوق تھا۔ کتب یعنی، کتب بینی کے معنی ہوتے ہیں بچوں بک ریڈنگ، کتاب پڑھنا، پڑھنے کا خوب شوق تھا۔ دنیا بھر کی کتابیں آپ کے پاس تھیں اور انہیں پڑھتے تھے۔ فن تعمیر، تعمیر کا فن، مکان بنانا، اس کا بھی آپ کو شوق تھا، تعمیر کرنے کا چیزوں کا۔ سنگ تراشی میں بھی آپ ماہر تھے، پتھروں کو تراشنا، اس کے تراش کر مجسمے بنا دینا، طرح طرح کی اشیاء بنا دینا پتھروں کے ذریعے، وہ آپ بخوبی کر سکتے تھے۔ مجسمہ سازی کے اندر بھی آپ ماہر تھے۔ مجسمہ سازی یہ بھی سنگ تراشی کے اندر ہی آتا ہے، پتھر کو تراش کر مجسمہ بنا دینا، کوئی مورت بنا دینا، کوئی شکل بنا دینا، یہ مجسمہ کہلاتا ہے۔ تو مجسمہ سازی میں بھی آپ ماہر تھے۔ مصوری میں بھی آپ اپنی دلچسپی رکھتے تھے۔ مصوری، تصویر بنانا، یہ الگ الگ طرح کے پیشے بھی آپ کے سامنے آ گئے ہیں اردو ادب کے اندر، تو آپ انہیں بھی دیکھ لیں، سمجھ لیں۔ مصوری کا معنی ہوتا ہے تصویر بنانے والا، پینٹر۔ موسیقی، گانے کا بھی آپ کو شوق تھا، موسیقی میں بھی آپ کی دلچسپی تھی، اور باغبانی بھی آپ کرتے تھے۔ یہ آپ کے شوق تھے جتنے دے رکھے ہیں: کتب بینی، فن تعمیر، سنگ تراشی، مجسمہ سازی، مصوری، موسیقی اور باغبانی، آپ کے شوق ہوا کرتے تھے یہ۔ علمی میدان میں تاریخ نگاری ان کا پسندیدہ موضوع تھا۔ اگر علمی میدان کے بارے میں بات کریں کہ کس صنف کے اندر آپ کو مہارت حاصل تھی، کس صنف کے آپ زیادہ اہمیت دیتے تھے، تو وہ ہے تاریخ نگاری۔ آپ مورخ تھے۔ مورخ کہتے ہیں تاریخ لکھنے والے کو، ہسٹری لکھنے والے کو۔ آپ مورخ تھے اور یہی آپ کو سب سے زیادہ پسند تھا علمی ادب کے اندر کام کرنے میں کچھ۔
تو علمی میدان میں تاریخ نگاری ان کا پسندیدہ موضوع تھا۔ دنیا کی کہانی، اب ان کی یہ کتابوں کے نام ہیں، 1931 میں آئی تھی یہ۔ تاریخ فلسفہ سیاست، یہ 1936 میں آئی تھی۔ تاریخ تمدن ہند، یہ 1957 میں آئی تھی۔ اور روسی ادب کی تاریخ 2 جلدوں میں 1960 میں آئی تھی۔ یہ ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ پروفیسر مجیب کو ادب سے بھی گہری دلچسپی تھی۔ انہوں نے ڈرامے پر خصوصی توجہ دی اور 8 ڈرامے لکھے۔ آپ کو تاریخ کے ساتھ ادب میں بھی دلچسپی تھی اور آپ ڈرامے بھی بہت اچھے لکھتے تھے، تو آپ نے ڈرامے بھی خوب لکھے ہیں۔ بچوں، محمد مجیب کی اگر ہم بات کریں، ان کی تصانیف کے بارے میں بات کریں، جس زبان میں انہوں نے لکھی ہے، تو اردو زبان سے زیادہ تصانیف آپ کی انگریزی زبان کے اندر مہیا ہیں۔ انگریزی زبان میں ہی آپ نے اپنی زیادہ تر تخلیقیں لکھی تھی۔ وہ اس لیے کیونکہ جب وہ جرمنی میں تھے اور انگلینڈ میں تھے اور اس وقت سے ہی لکھ رہے تھے، تو انہوں نے انگریزی زبان کے اندر ہی اپنی زیادہ تر صنفیں لکھی ہیں، زیادہ تر نثریں لکھی ہیں۔ جب جامعہ سے وابستہ ہو گئے، اس کے بعد آپ نے اردو ادب میں لکھنا شروع کیا تھا۔ جامعہ سے وابستہ ہونے کے بعد تو وہ اتنا وقت آپ کو نہیں ملا کہ آپ بہت ساری صنفیں لکھ سکتے، بہت ساری کتابیں لکھ سکتے، تو زیادہ جو آپ کا مواد ہے وہ انگریزی میں فراہم ہے، لیکن اردو میں جتنا بھی ہے وہ اعلیٰ قسم کا ہے، بلند پائے کا آپ کا کلام ہے۔ ان میں سے گیت، انجام، خانہ جنگی اور آزمائش جامعات کے نصاب میں شامل رہے ہیں۔ یہ ان کے ڈرامے ہیں جو مشہور ڈرامے ہیں، بڑے ڈرامے ہیں۔ خانہ جنگی کو آج بھی جانا جاتا ہے، آپ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بہت مشہور ڈرامہ ہے خانہ جنگی۔ اسے جامعے کے سلیبس میں شامل کیا گیا ہے، نصاب میں شامل ہے۔ یہ بچوں کے لیے ایک ڈرامہ بھی آپ نے لکھا ہے اور اس کا نام ہے آؤ ڈرامہ کریں۔ آؤ ڈرامہ کریں، یہ بچوں کے لیے لکھا گیا ڈرامہ ہے۔ اگر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ محمد مجیب کا بچوں کے لیے لکھا گیا ڈرامہ کون سا ہے، نام بتائیے، تو آپ کو نام بتانا ہے آؤ ڈرامہ کریں۔ یہ بچوں کے لیے لکھا گیا ہے خاص طور پر۔ انہوں نے افسانے بھی لکھے، جن میں کیمیا گر، باغی، چراغ راہ اور اندھیرا اور پتھر آپ کے مقبول ڈرامے ہیں، بہت مشہور ڈرامے ہیں۔ اسے آپ کو پتھر کر لینا ہے۔ یہ آپ کے مقبول ڈرامے ہیں۔ وہ ایک کامیاب مترجم بھی تھے۔ ان کی قومی، علمی اور ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت ہند نے انہیں پدم بھوشن کا خطاب دیا تھا۔ ہندوستان کا دوسرا سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے یہ۔ سب سے بڑا جو اعزاز ہے وہ بھارت رتن ہوتا ہے، اور بھارت رتن کے بعد جو بڑا اعزاز ہے پدم بھوشن، یہ ایوارڈ آپ کو دیا گیا، اس اعزاز سے آپ کو نوازا گیا۔ بہت ذہین تھے آپ اور خدمت کرنے کے لیے، قوم کی خدمت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے اور ہمیشہ جدوجہد کرتے رہتے تھے، کوشش کرتے رہتے تھے آگے بڑھنے کی، آگے کرنے کی، کچھ نیا کرنے کی آپ جدوجہد کرتے رہتے تھے۔ 1975 کے قریب آپ کے ساتھ ایک حادثہ ہوا، بیمار پڑ گئے آپ، اور اس بیماری کی وجہ سے آپ کے ذہن کے اوپر اثر ہوا اور آپ کی یادداشت چلی گئی، سب کچھ آپ بھول گئے جو بھی آپ کو یاد تھا۔ حد تو یہ ہے کہ جو حروف تہجی ہوتے ہیں زبانوں کے، آپ کو میں نے بتایا کئی زبانیں آتی تھی، ان ساری زبانوں کے حروف تہجی بھی آپ بھول گئے۔ جب آپ حروف تہجی بھول گئے تو بالکل آپ علم و ادب سے دور ہو گئے۔ لیکن آپ نے شروعات کی اتنی زیادہ عمر کے اندر، اپنی انتقال سے تقریباً 10 سال پہلے، 12 سال پہلے آپ نے سیکھنے کی شروعات کی اور دوبارہ پھر آپ نے انگلش سیکھی۔ حالانکہ اردو سیکھنے میں آپ کو اس وقت پریشانی ہوئی، لیکن آپ انگلش سیکھے اور باقاعدہ اس کے بعد آپ نے کتاب بھی لکھی ایک۔ تو بچوں، مجیب احمد سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ ہمیشہ جستجو کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اپنی قوم کے لیے، اپنی معاشرے کے لیے، اپنے وطن کے لیے اپنے دل میں ہمدردی بنائے رکھیں، اور جتنا بھی ہم کام کریں اس میں ہماری یہی نیت ہو کہ ہمارے کسی کام سے ہمارے قوم کی، ہمارے معاشرے کی بھلائی ہو جائے۔ تو یہاں پر بچوں ہم نے محمد مجیب کی زندگانی کے حوالے سے بات کی، طرز تحریر کی خصوصیات، کلام کی خصوصیات کہ کس طرح کا کلام آپ لکھتے ہیں، ساتھ ہی زندگی کے حوالے سے بھی ہم نے مختصر معلومات حاصل کی۔ یہاں پر بچوں سبق مکمل ہو گیا ہے، پہلا حصہ ہے یہ۔ دوسرے حصے کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، پڑھتے رہیے، خوش رہیے، الوداع۔